فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں کو پہچاننا، ان نعمتوں کا شعور حاصل کرنا، یہ ہمارے اوپر ہے۔ جو بھی آپ کے ہاتھ کے قریب ہے، جو بھی آپ کے جسم کے قریب ہے، آپ غور کیجئے، آپ جس چیز پر بیٹھے ہیں، جس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، جس روشنی میں بیٹھے ہیں، جس موسم میں بیٹھے ہیں، یہ سب نعمت ہے۔ انسان کی ایک بہت اہم ضرورت خوراک ہے، غذا، کھانا۔ اس غذا کو نعمت سمجھیے، اس نعمت کی ناشکری مت کیجیے۔ اس نعمت کی قدر کس طرح کی جاتی ہے، ہمارے پیارے مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے حسن عمل سے سمجھا دیا۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پونچھا اور پھر کھا لیا۔ پھر فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس کو دیکھیے بے برکتی، تنگ دستی کا رونا روتا ہے۔ کیا بعید کہ روٹی کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے، کھانے کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے یہ بے برکتی، یہ تنگ دستی ہمارے اوپر سوار ہو گئی ہو۔ بے برکتی کے نظارے، کیا گھر، کیا دعوت، کیا شادی حال، کیا ہوٹل مختلف جگہ پر نظر آتے ہیں۔ گھر میں جب بھی ہم پلیٹ میں اپنا کھانا نکالیں، جب بھی ہم کسی برتن میں اپنا کھانا شروع کریں، تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت میں کتنا کھا پاؤں گا۔ اگر آپ آدھی پلیٹ میں کھانا کھا کر سیر ہو جاتے ہیں تو پوری پلیٹ بھر لینا آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھانا ضائع کرنے کا سبب بن جائے گا۔ کہ آپ نے کھایا اور کھانے کے دوران آپ نے جو چیز بھی اس میں ڈالی، اب اس کو اس طرح سے استعمال کیا کہ اب جو بچ جانے والا کھانا ہے، آپ کے اپنے بچے یا اپنے والدین کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اگر آدھی پلیٹ چاول کھا لینے سے میرا گزارا ہو جائے گا تو آدھی پلیٹ چاول ڈال لیجیے،
اور جب مزید کی حاجت ہو تو مزید بھی اتنا ہی ڈالا جائے جتنا کھایا جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہرس کے مارے یا اس ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تھوڑا کھانا ڈالوں اور بقیہ اپنا کھانا ڈال لیں اور پھر مجھے مزید کھانے کو نہ ملے، تو جو دانہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ ہی کے حلق سے نیچے اترے گا، کوئی اور شخص اسے اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ اعتقاد رکھیے، یہ یقین رکھیے۔ تو اب جتنا کھانا کھانا ہے اتنا کھانا پلیٹ میں ڈالیے اور کھائیے۔ اسی طرح سے روٹیوں کا معاملہ ہے، تو روٹیاں کھانے کے دوران بعض اوقات اس کے کنارے توڑ کر ایک سائڈ پہ کر دی جاتے ہیں، حالانکہ اس روٹی میں اور کناروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بس بعضوں کے ہاں ایک عادت ہوتی ہے اور یہی عادت بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہے، پھر وہ ان کناروں کو کھانے پر تیار نہیں ہوتے، اور ذرا ہلکا سا کہیں بھی دیکھا کہ وہ روٹی صحیح طرح پکی ہوئی نہیں، بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، تو اس کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ٹکڑے سائڈ پر بچے ان کو معاذ اللہ کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ گھر کا دوسرا فرد اسے کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور جب مجھے پتا ہے کہ یہ جو کھانا میں بچاؤں گا، یہ جو نوالا میں بچاؤں گا، نہ تو اس کو میرے بچے کھائیں گے، نہ بچوں کی امی کھائے گی، نہ میرے والدین کھائیں گے، تو پھر کیوں نہ میں اس تبرک کو چھوڑنے کی بجائے میں خود ہی کھا لوں۔ یہ سوچ بنانی پڑے گی۔ اگر آپ کو بات بات پہ کوئی ٹوکے تو پھر آپ کو بھی برا لگے گا، تو اگر میری اپنی سوچ بنی ہوئی ہوگی تو میں اس پر عمل کروں گا۔ تو یہ سوچ بنانے سے بنتی ہے، گھر والوں کا بار بار ذہن بنانا پڑے گا، بچوں کو حکمت عملی سے سمجھانا پڑے گا، بار بار ٹوکنے سے ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کھانے کے معاملات۔ پھر چائے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدھا کپ پینے کی طلب ہوتی ہے، پورا کپ ڈالتے ہیں اور پھر جب پیتے ہیں تو موڈ پورے کپ پینے کا بنتا نہیں ہے۔ وہ کپ رکھا، اب اس میں آدھی چائے تھی یا چند گھونٹ چائے تھی، وہ چھوڑ دی، اس چائے کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ وجہ آپ کے سامنے ہے، وہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اب ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، چھوڑنے والا اس کی پرواہ نہیں کر رہا۔ آپ اس کی ایوریج تو نکالیے کہ ناشتے میں کتنی روٹی ضائع ہوئی یا کتنی بریڈ ضائع ہوئی، کتنی چائے ضائع ہوئی، کتنا آئل ضائع ہوا یا کتنا آملیٹ ضائع ہوا یا کتنا سالن ضائع ہوا ناشتے کے اندر۔ پھر دوپہر کے کھانے میں دیکھ لیجئے کتنی کتنی چیزیں ہماری ضائع ہو جائے۔ سویٹ ڈش، کھیر ہے، کسٹرڈ ہے، فیرنی ہے، یہ ڈالتے ہیں تو اب ڈالنے کے بعد کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد جو اس کے نیچے لگی رہ جاتی ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اگر جمع کیا جائے تو 2-3 چمچ بن جائیں گے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سلاد کھاتے ہیں اور سلاد تھوڑا سا کھایا اور بقیہ، اگر خاتون خانہ کا ذہن نہیں ہے، اگر اسلامی بہن کا ذہن نہیں ہے تو وہ پھر اس سب بچے کچے کھانے کو کسی شاپر میں ڈال کے معاذ اللہ کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گی۔ اب وہاں یہ عالم ہے تو ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو رات کے کھانے میں دیکھ لیجئے کتنا، یہ تو گھر کی حد تک ہے۔ اب آپ آئیے کہ کتنے گھر ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، کتنے گھر ایک شہر میں بن جاتے ہیں۔ اگر سب شہر میں 1000 لوگ بھی ہیں بالفرض، تو 1000 لوگ اگر ناشتے میں ایک ایک نوالا ضائع کریں تو ناشتے میں 1000 نوالے ضائع ہوئے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کے اندر سروے کے مطابق کئی بچے یہ بھوکے رہ جاتے ہیں، کتنے افراد ہیں جن کو کھانا پیٹ بھر کے نہیں ملتا۔ تو یہ 1000 نوالے، چلیے 200-300 لوگوں کے پیٹ کی بھوک تو مٹاتے، لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔
اب آپ کہیں کہ جناب ایک نوالا ہم نے بچایا، ان کے پیٹ میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے۔ تو جو آپ کے گھر میں کوئی روٹی بچی تو آپ نوالوں کی شکل میں بچانے کی بجائے اگر روٹی کی شکل میں بچا لیں تو سب نے ایک ایک نوالے چھوڑنا ہے، تو پتہ چلا کہ ایک روٹی بچ جائے گی تو ایک روٹی سائڈ پہ کر دی جائے، اگر ضرورت ہو تو استعمال کریں، اور ضرورت نہیں ہے تو پھر اس روٹی کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہ کھانا ہے، اس کو بالکل بھکاریوں کی طرح کسی کو نہ دیں، بلکہ اس کو اچھے انداز سے، اگر آپ کی سویٹ ڈش بچ گئی ہے، کسٹرڈ بچ گیا ہے، فرنی بچ گئی ہے، یا کسی قسم کے آپ نے پکوڑے وغیرہ بنائے یا اس قسم کی اور چیز بنائی، تو اب آپ کھا چکے، آپ کے بعد یہ چیز بچ گئی ہے تو اس چیز کو اچھے انداز سے پلیٹ وغیرہ میں ڈال کے ہمسایوں کے گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اور گلی محلے میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ سفید پوش بھی رہتے ہیں جو بھیک نہیں مانگتے، جو سوال نہیں کرتے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آمدنی کم ہے تو آپ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے آگے اور انہیں تحفہ تن ہی بھیجیں گے تو ان کا ایک تو بھرم رہ جائے گا کہ ہمارے گھر یہ بھیک نہیں آئی، تحفہ آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ضرورت کی چیز بھی اس کو مل جائے گی۔ الغرض کام کرنا ہو تو راستے بہت ہیں، ورنہ بہانے بہت ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے لوگوں کو دودھ نہیں ملتا، ہم جو چائے ضائع کر رہے ہیں، اس میں دودھ بھی ڈالا، اس میں پانی بھی ڈالا، اس میں پتی بھی ڈالی، اس میں چینی بھی ڈالی، تو یہ ساری چیزوں کا جب ایوریج نکالیں تو 1000 افراد کی میں مثال دے رہا ہوں، تو یہاں تو کروڑ لوگ رزق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس رزق کو ضائع کرنے سے بچیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہوئے کھانے کو کوئی استعمال کرے، اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پوش ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں پر ڈرائیور، چوکیدار، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کھانے کو پارسل کر کے، پیک کر کے ان کو پہنچا دیں گے تو وہ کھا لے گا، اپنے گھر بھی لے جائے گا۔ دینے کا طریقہ آبرومندانہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ عزت دار طریقے سے دیں گے تو لینے سے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، اور اس کی بھی عزت نفس محفوظ رہے گی۔ اسی طرح شادی بیاہ کے اندر بھی جب کھانا اوپن ہوتا ہے، کھانے کا اعلان ہوتا ہے، تو کس طرح لوگ بعض یا اکثر واللہ عالم، اب آپ کے سامنے معاشرے کی حالت، تو وہ لپکتے کھانے کی طرف، ایسا لپکتے ہیں کہ شریف آدمی بیچارہ شرما کے رہ جائے۔ بہرحال لپکتے ہیں اور پھر پلیٹ اٹھاتے ہیں اور اس میں پھر گوشت کا اور طرح طرح کی چیزوں کا وہ ایک پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو دیکھنے والا مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ پہاڑ جو اس نے پلیٹ پر سجا رکھا ہے، یہ ڈالے گا کہاں پر؟ میدا اتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اب یہ پیالہ ہے، اس میں پیالے میں جتنی چیز آنی ہے اتنا ہی چیز ڈالیں گے نا۔ اب اس پیالے میں اگر میں 6 پیالوں کی چیز ڈالنا چاہوں تو کیسے آئے گی؟ وہ باہر لپکے گی۔ پھر شادی کے کھانے کے بعد بعض اوقات پیٹ خراب، پھر معاذ اللہ بعضوں کو حیضے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو اب ہوتا یہ کہ یہ پورا کھا بھی نہیں پاتے۔ اب پہاڑ ڈالا لیکن اس کو سر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جتنا کھایا سو کھایا، جتنا گرایا سو گرایا، اس کے بعد وہ پلیٹ رکھی اور وہ دیکھنے کی نہیں ہے، اس انداز سے کھایا۔ اب اس پہ شوربہ ڈالا یا دہی ڈالا یا کوئی بھی چیز چٹنی وغیرہ ڈالی، ایسا اس کو کیا کہ دوسرا شخص کھانا تو دور کی بات اس کو دیکھنے کا حوصلہ نہ رکھے۔ اب وہ رکھنے کے بعد پھر دوسری ڈشوں کی طرف لپکتے ہیں۔ ایک شادی میں اگر 100 افراد کھانے میں شریک ہوں اور یہ 10 پلیٹیں بھی ضائع کریں، آپ بتائیے کہ یہ 10 پلیٹیں 10 افراد کا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ کیسے بھریں گی؟ ایسے بھریں گی کہ یہ 10 پلیٹیں اگر اس پہاڑ میں نہ سجائی جاتی، وہیں پراتوں میں رہنے دی جاتی، وہیں دیگوں میں رہنے دی جاتی، جتنا جس نے کھانا ہے ڈال لے، مزید کی طلب ہے مزید لے لے، کھانا وافر ہوتا ہے شادیوں میں۔ تو اب کھا لیا، آپ کا کام ہو گیا۔ اب جو کھانا بچ رہا
اس کو غربا میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. شادی حال والے اس میں اگر مدنی ذہن رکھیں تو وہ بھی ایسے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جہاں یہ کھانا پہنچایا جا سکے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی یہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی دور رس سوچ کا شاہکار ہے کہ ہم نے ایک مجلس بنائی ہے دعوت اسلامی والوں نے، مجلس برائے تحفظ رزق. تو فی الحال تو یہ باب المدینہ کی سطح پر کام کر رہی ہے، تو آپ ان سے رابطہ کیجیے، یہ بقیہ کام خود سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ کھانا باقاعدہ اس کو سنبھالا جاتا ہے اور کسی بھی مسلمان کو پیش کر دیا جاتا ہے، تو یہ رزق ضائع ہو جانے سے بچتا ہے. اس مجلس کا نام ہے مجلس برائے تحفظ رزق. شادیوں میں ایک تو شادی حال کا تصور ہے نا، تو جہاں پر پرسنل انتظامات کیے جاتے ہیں وہاں پر کھانا کم نہ پڑ جائے، یہ ایک نفسیاتی خوف شادی کا انتظام کرنے والوں کے ذہن میں سمایا ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ ہے ہمارے وہ افراد جو موقع ڈھونڈتے ہیں تنقید کرنے کا، جو موقع ڈھونڈتے ہیں طعن کرنے کا، جو موقع ڈھونڈتے ہیں کسی کو ڈیگریڈ کرنے کا. عجیب کیا بات کرتے ہیں، ان کو تو کھانا ہی کم پڑ گیا تھا، بڑے کنجوس لوگ ہیں، تھوڑا کھانا پکایا لوگ بھوکے رہ گئے وغیرہ وغیرہ. اب یہ کھانا کم نہ پڑ جائے، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ کھانا تھوڑ نہ جائے، تو کھانا کم نہ پڑ جائے، اس خوف کی وجہ سے بھی کھانا کہیں زیادہ پکا لیا جاتا ہے اور دیگوں کی دیگیں بچ جاتی ہیں. اب بعض اوقات تو دیگیں استعمال کر لیتے ہیں، رشتہ داروں کو دے دی، یا شادی والے گھر میں مزید استعمال کر لی، مہمان جو آئے ہوئے ان کو کھلا دی اور محلے میں تقسیم کر دی. اچھی بات ہے، ضائع ہونے سے بچائیں، لیکن ہر جگہ ضائع ہونے سے نہیں بچایا جاتا. اور پھر دیگ سے جب وہ نکالا جاتا ہے نا کھانا، تو کھانا نکال دیا، اس دیگ کو اس نے فارغ قرار دے دیا کھانا نکالنے والے نے. آپ دیکھیے کھانا دیگ کے اندر موجود ہوگا، نیچے کھرچن لگی ہوتی ہے، چاولوں کی دیگ جو ہوتی ہے کھرچن لگی ہوتی ہے، یا سالن بھی ہوتا ہے دیگ کے وہ دیواروں کے ساتھ لگا ہوگا، اس کو اگر آپ سمیٹیں تو ایک پلیٹ سالن نکل آئے گا. تو یہ چیزیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس کا خیال سیکھنا ہے، ہوٹل والے سے سیکھیے. ہوٹل والا جب کھانا دیتا ہے تو وہ بھی اسی دیگ سے نکالتا ہے، وہ اس انداز سے نکالتا ہے کہ ہر پلیٹ میں مخصوص مقدار میں چاول، مخصوص مقدار میں بوٹی، یہ وہ ہر گاہک کو ایک خاص قیمت پر دیتا چلا جاتا ہے. اور اس کی خالی کی ہوئی دیگ، جس دیگ کو وہ فائنل فارغ قرار دے دے کہ اب ختم ہو گئی، اس دیگ کو دیکھ لیجئے، اور جو شادی میں ہم نے کھانے میں استعمال کی اس دیگ کو دیکھ لیجئے، فرق آپ کو نظر آ جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہوٹل والے نے اس دیگ پر اپنی جیب سے پیسے لگائے اور وہ اس کے ایک ایک لقمے کی قیمت وصول کرے گا. اسے پتا ہے کہ اگر میں ایک پلیٹ بریانی اس کے اندر ہی چھوڑ دوں گا تو مجھے تو ایک پلیٹ بریانی کی قیمت کا نقصان ہو گیا. لیکن یہ جو کھانا نکالنے کے لیے بیٹھا تقسیم کرنے کے لیے، اور تقسیم کرنا بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی فن ہوتا ہے تقسیم کرنا. تو اب اس نے جو نکالا اور اس دیگ کو فارغ قرار دے دیا، اس کی جیب سے رقم نہیں لگی. چلیں آپ کہیں کہ جیب سے رقم لگانے والا بیٹھ گیا تو ذہن نہیں ہے. تو یہ جو کھانا اس کے ساتھ لگا رہ گیا، پھر اس میں پانی ڈال دیتے ہیں. پانی ڈالنے کے بعد وہ کھانا کس کام کا رہا؟ وہی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، کھانا خوراک ضائع ہونے سے بچائیے. دعوتوں میں بھی یہی منظر دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح بچے بعض اوقات بسکٹ کھاتے ہیں، تو آپ بسکٹ کا پیکٹ لیا، بسکٹ میں سے جتنے ہاتھ میں آئے وہ کھائیے، باقی جو اس میں چورا تھوڑا بہت بچا ہوا ہے باقی پھینک دیا. اور بچوں سے کیا شکایت، یہاں تو بڑے بھی یہی کرتے ہیں کہ پیکٹ میں سے بسکٹ لیے، جو تھوڑا بہت بچا ہوا تھا وہ پھینک دیا. ایک رس آتا ہے، پاپے بھی کہتے ہیں، رس بھی کہتے ہیں. اب اس رس کو جب توڑا جاتا ہے تو اس توڑنے پر اس سے کافی سارے ذرات جھڑ جاتے ہیں.
حالانکہ اس کو احتیاط کے ساتھ اگر چائے کے اوپر توڑے تو وہ ذرات چائے میں گریں گے، اور جب آپ فارغ ہوں گے رس کھا کے تو آپ کو 1.5-2 چمچ اس چائے میں سے مل جائیں گے اس رس کے، تو اس ذرات کو بھی ضائع کر دیا۔ تو ہمارے بزرگان دین ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو محمد مرجانی علیہ رحمت اللہ الغنی کہ یہاں جب گندم آتی تو گندم جب رکھی جاتی تو ظاہر ہے گندم شفٹ کرنے میں کچھ نہ کچھ دانے گر جاتے ہیں، تو آپ اپنی ہاں موجود فقراء کو حکم فرماتے ہیں کہ خانقاہ کے دروازے اور راستے پر گرنے والے تمام گندم کے دانے اچھی طرح چن چن کر صاف کریں، اور اس کام سے پہلے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا۔ جب گندم کے دانے اچھی طرح صاف کر لیے جاتے تو پھر انہیں اجازت دیتے کہ اپنے دیگر معاملات میں مشغول ہو جائیں۔ یہ ایک مجرب نسخہ ہے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی تعظیم کرتا ہے میرا رب عز و جل اس پر کرم فرماتا ہے، اور اگر لوگوں پر کوئی مصیبت اور پریشانی نازل ہو تو اس شخص کے لیے آسانی کا راستہ نکال لیتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اسراف سے بچیے۔ اسراف کیا ہے اس کا تھوڑا مفہوم بھی کلیئر کرتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 8 سورۃ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی جلد 8 صفحہ 390 پر فرماتے ہیں کہ اسراف کی بہت ساری تفسیریں ہیں۔ مثلا حلال چیزوں کو حرام جاننا، حرام چیزوں کو استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا، جو دل چاہے وہ کھا پی لینا، پہن لینا، دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے، مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا، ہر وقت کھانے پینے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا، اب کیا پیوں گا، غفلت کے لیے کھانا، گناہ کرنے کے لیے کھانا، اچھے کھانے، اعلیٰ پہننے کا اتنا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے، اور اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا۔ فرماتے ہیں کہ اس ایک لفظ میں، اسراف میں، بہت سے احکام داخل ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کھانے کا برتن دھو کر اس کو چاٹ کر صاف کر لینا چاہیے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کھانے کی نعمت کی قدر کیجیے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ دعوت میں ہیں، آپ ہوٹل میں ہیں، آپ شادی کی دعوت میں ہیں، کھانے کو ضائع ہونے سے بھی بچائیے، اور اتنا کھانا اپنی پلیٹ وغیرہ میں ڈالیے، اتنا کھانا نکالیے جتنا آپ کھا سکیں۔ رمضان مبارک میں بھی سحری میں یا افطاری میں خاص کر بعض اوقات اتنا وہ چیزوں کو ڈال دیا جاتا ہے اپنی پلیٹ میں کہ تھوڑا یہ کھایا، تھوڑا وہ کھایا، تھوڑا وہ کھایا، اور پھر اس کا ملغوبہ بن جاتا ہے، باقی جو چیزیں بچی۔ اب روزہ تو کھل چکا، اب لوگ جس نے جو کھانا تھا کھا لیا، اب یہ استعمال میں نہیں آتا۔ تو استعمال میں کسی کے آ جائے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ ہم کھانے یا پھل وغیرہ کو ضائع کر دیں۔ پھلوں میں بھی کیلا مجھے یاد آیا، کیلے کا چھلکا اتارتے ہیں، اور جب چھلکا اتارتے ہیں تو اس کی جو جڑ ہوتی ہے، یعنی کہ جو نچلا حصہ ہوتا ہے، اس میں کیلے کا گودا لگا ہوا رہ جاتا ہے، اوپر سے کیلا توڑ لیتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں اور چھلکا پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ انگلی کا اتنا حصہ تقریباً وہ کیلا اس میں لگا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب ہمیں کیلا چھیلنا بھی نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کر لیجئے، جو اس میں چیز موجود تھی وہ تو آپ نے اس کے ساتھ پھینک دی جو کھانے والی تھی۔ تو
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھل کھائیں یا کچھ بھی کھائیں، ضائع نہ کیجئے. جو آپ بچائیں گے وہ کسی اور کے کام آ جائے گا. آپ حساب لگا لیجئے کہ آپ کے گھر میں کتنی روٹیاں بنتی ہیں. تو اگر یہ ضائع کرنے والا کام نہ کریں تو 10 کی جگہ 8 روٹیاں بھی کام کریں گی، 8 کی جگہ 6 روٹیاں بھی کام کریں گی. پھر اس سے جو بچت ہوگی وہ آپ کے گھر کے دوسرے کاموں میں کام آئے گی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوراک اللہ عز و جل کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کیجئے. خود بھی کھانا ضائع کرنے سے بچیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. ہم تنگ دستی سے بچیں گے، ہم کھانے کو ضائع کرنے سے بچیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟